اشرف صاحب یہ فرمائیے گا مہاجر قومی موومنٹ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ٹینکر کے حوالے سے آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو دیگر قومیتیں ہیں یا زبانیں بولنے والے ہیں وہ بھی اپنی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کا پلان ہے مہاجر قومی موومنٹ ایکسپینڈ کرنے کا، رابطہ کرنے کا؟ کیونکہ اطلاع یہ بھی تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کوئی دفتر وغیرہ کھول رہے تھے. جی میں کوشش کر رہا ہوں اور میں نے 2-3 گھر کے وزٹ بھی کیے ہیں اور جلدی ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں کوئی رہائش کا بندوبست بھی کر لیں گے. اور جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے لوگوں نے بھی اس معاملے پہ حمایت کی، تو مجھے اس معاملے میں بھی خوشی ہے کہ میرے بارے میں جو پرسیپشن لوگوں کے ذہن میں تھا یا جس طرح لوگوں نے میرا امیج پورٹری کیا تھا کہ بھئی میں تو سندھیوں کے خلاف نفرت ہے یا پختونوں کے خلاف نفرت ہے، تو وہ پرسیپشن جو ہے وہ دھل گیا اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آفاق نے، کیونکہ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے جب کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی زبان دیکھ کے یا قومیت دیکھ کے نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ اندھا دھن یہاں پر جو ٹرک دندناتے پھرتے ہیں اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. میں نے جس طرح کہا تھا جوکیو اور اپنے نواسے کے ساتھ اسی حادثے میں گئے. اسی طرح میمن بزنس مین تھا جس کو ٹرالے نے ہٹ کیا اور وہ پل کے نیچے گر کے بیٹا اور باپ جاں بحق ہو گئے، وہ میمن تھے. اسی طرح کورنگی کریک کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر سندھی جاں بحق ہوئے تھے. پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں کراچی گھومنے کے لیے، جو ملینیم مال کے اوپر جو حادثہ ہوا اس میں وہ لوگ جاں بحق ہوئے. تو تمام قومیتوں کے لوگ وکٹم تھے. تو جب میں نے بات کی تو تمام لوگوں نے اس بات کی سپورٹ کی. اور جو کپڑے کا میٹر میں نے کہا تھا، تو میں صرف مہاجروں سے میں اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ 1 میٹر کپڑا لے کے رکھ لیں. میں اس کراچی سے محبت کرنے والے ہر شخص سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر 1 میٹر کپڑا ضرور لے لیں گے اور میں 18 تاریخ کو انشاءاللہ پالیسی کا اعلان کروں. اللہ تعالیٰ. اچھا آفاق احمد بھائی، ایک آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کے کچھ دنوں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، تو کافی تبدیل آ رہی تھی جو کچھ گزشتہ سالوں میں جو موقف رہا آپ کے، تو اب الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نرم گوشہ اختیار کیا گیا آپ کے حوالے سے، تو کیا آپ کا براہ راست بھی کوئی رابطہ ہے الطاف حسین صاحب سے یا ہوا ہے یا مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی ویسے ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی خبر؟ نہیں، میرا الطاف صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. جو میرے گھر کی تربیت ہے تو ظاہر ہے میں نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اخلاقی طور پر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ انہوں نے اگر مذمت کی تھی، کوئی بھی کرتا، میری گرفتاری کی مذمت کی تھی تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. اچھا، میں صرف گرفتاری کی مذمت کی وجہ سے شکریہ ادا نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ جو میں نے موقف اختیار کیا تھا، اگر اس موقف کے اوپر میری گرفتاری ہوئی ہے اور اس موقف کی پر گرفتاری ہونے پر کوئی مذمت کر رہا ہے تو وہ میرے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ اس کا موقف درست تھا، تو اس پہ میرا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا. قطع نظر اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے میں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات ایک عرصے سے میں نے کہی ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی بات پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ الطاف صاحب مہاجر پالیٹکس پر اگر واپس آتے ہیں اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کا وہ اعلان کرتے ہیں، تو میں ان کا استقبال کرنے چاہوں گا. اور میں ان الفاظ سے پھرا نہیں ہوں، میں ان الفاظ پر قائم ہوں. ساتھ میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے پریس کلب کے اوپر جو ٹیلی فونک خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے چاہے غصے میں چاہے جیسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اور میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. الطاف حسین صاحب وہاں غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. الطاف حسین صاحب نے کسی کے دباؤ میں معافی نہیں مانگی ہوگی. یہ میری مہاجر قوم کا دباؤ تھا کہ یہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے.
تو اگر انہوں نے اس کو مرد آباد کہا تھا تو ہماری طرف سے دباؤ آیا تھا, ہماری قوم کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ یہ غلط کیا ہے. تو کسی اور کے دباؤ میں نہیں, ہماری قوم کے دباؤ میں اس شخص نے معافی مانگی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ریکنسیلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں, لیکن میرا ابھی الطاف صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے. آفاق بھائی 3 نقطوں پر آپ نے پریس کانفرنس کی 18 مارچ کو. تو پہلا یہ کہ جو ظاہر ڈمپر والا ایشو تھا اس میں آپ نے 18 مارچ کی تاریخ ہی کیوں دی ہے؟ 18 مارچ کو تو مہاجر قوم میں وضاحت آپ معلوم ہوگا. دیکھیے 18 مارچ بالکل صحیح ہے کہ میں نے باقاعدہ ڈیٹ چوز کی ہے اور اسی ڈیٹ کو میں پالیسی اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. 18 مارچ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں متحدہ پاکستان والے, اور 18 مارچ ایکچولی مہاجر قومی موومنٹ کے قیام کا دن ہے. اخلاقی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو اس دن یوم تاسیس منانا چاہیے جس دن متحدہ قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا. مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور مہاجر قومی موومنٹ کا یوم تاسیس اسی دن ہے جس دن مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی تھی. APMSO سے مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. تو میں اب تک جو ہے وہ اس طرح ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا, اور ظاہر ہے کہ یوم تاسیس جو ہے وہ صرف اپنے عزم کو دہرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ہم تو ہر روز ہی اپنے عزم کو دہرا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 18 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ اپنا یوم تاسیس منانے سے گریز کرے, اس لیے کہ ان کا یوم تاسیس اس دن نہیں ہے. 18 مارچ کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اخلاقی طور پر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی اس دن اپنا یوم تاسیس منائیے, اور یہ بھی مت کہیے کہ 41واں یوم تاسیس اور 42واں یوم تاسیس, اس لیے کہ 41واں اور 42واں متحدہ قومی موومنٹ کا ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بنے ہوئے 41 سال نہیں ہوئے, وہ 97 میں بنی تھی. تو اور اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے میرے پاس یہ آپشن ہے, میری پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جس دن وجود میں آئی تھی میں الیکشن کمیشن میں درخواست دوں, اور متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی, جس دن اعلان ہوا تھا, اس کا ریکارڈ موجود ہے, میں وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کروں اور میں الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو پابند کروں کہ اب جو ہے وہ 18 مارچ کو یوم تاسیس متحدہ نہ منائیں. 18 مارچ کو آپ منائیں گے؟ میں اسی لیے میں نے اس دن کا انتخاب کیا ہے, اور اس دن میں اپنی پالیسی کا اعلان کروں گا جو میں نے 1 میٹر کپڑے کے لیے آپ سے کہا ہے.